محبت آپ کا شیوا تھا، ہر غزوہ میں شامل ہو، ایک بہترین جرنیل کے حوالے سے جانا جاتا، حبشہ کی ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی، 21 زخم آئے، دانت بھی شہید ہو گئے، آپ جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ کامیاب ہوتا۔ غزوات میں، جہاد میں، خدمت خلق میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں آپ آگے تھے، فائدہ اور منافع آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور، ویلکم ٹو motivatersandtrainers.com۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی عظیم زندگی کی چند جھلکیاں۔ اکثر لوگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امیر ترین صحابی کے طور پر جانتے ہیں، اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک کامیاب تاجر یا بزنس مین ہی تھے، اور شاید آپ اپنا سارا وقت صرف بزنس کے کاموں میں، تجارت کے کاموں میں ہی لگاتے تھے، اور ہر وقت صرف اور صرف کمانے کے لیے لگے ہوئے تھے، اس لیے اتنا مال جمع کر لیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فیلڈ میں آگے تھے، آپ کی کامیابی کی مثالیں ہر میدان میں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم بزرگ صحابی، یہ وہ صحابی جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عظمتوں والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد اور بھی زیادہ عزتوں اور عظمتوں والے بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنتوں کی بشارت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آپ کا شیوا تھا۔ ان کے ایمان، اخلاص، محبت الہی اور محبت رسول کے اندر نہ تو تب کمی آئی جب مال نہ رہا، یعنی نہ تو تنگی میں کوئی کمی آئی، اور نہ ہی فراوانی کے دنوں میں کوئی کمی آئی، جبکہ آپ کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی۔ اور یہ صرف زبانی نہیں تھا، اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شامل ہوئے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ تھے۔ صرف تجارتیں اور کاروبار کو ٹائم نہیں دیا، ہر غزوے میں شامل ہوئے، اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہترین جرنیل کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور آپ کی فتوحات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ 40 سال آپ نے اسلام کی خدمت کی، اور 70 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور یہ 40 سال کا عرصہ بہت روشن ہے اور بڑی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صرف تجارت کی مثالیں نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کوئی بہت آسان نہیں تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے بھی مصیبتیں سہی، اور پھر جب ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر وہاں سے واپس آ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے مال کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں اور کسی دوسرے انجان ملک میں، انجان جگہ کے اوپر جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے آباد ہونا پڑتا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوہ میں شرکت کی، تو غزوہ احد میں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص محافظ بنے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصار میں لیا تھا تاکہ ان کو کوئی کافر نقصان نہ پہنچا سکے، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں 21 زخم آئے، اور آپ کے سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر ایسا زخم آیا کہ آپ کو چلنے میں دشواری رہی۔ تو صرف ہر وقت تجارت نہیں تھی، یہ قربانیاں بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہ سارے صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی،
اور اس کی برکت سے آپ جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ کامیاب ہوتا. یعنی یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت بھی تھی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سب کچھ بھول کے بس ہر وقت کاروبار اور اپنی تجارت میں ہی لگے ہوئے تھے، کہ آپ جس طرح سے بھی جیسے بھی ہے ہر کوشش کر کے تو مال اکٹھا کرنے میں نعوذ باللہ لگے ہوئے تھے یا مال کے حریص تھے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. غزوات میں، جہاد میں، خدمت خلق میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں آپ آگے تھے، صرف اور صرف تجارت میں نہیں. اور کیونکہ برکتیں ڈالنے والا، رزق بڑھانے والا، برکت والا رزق دینے والا وہ تو اللہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے وسیع رزق عطا فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کر کے کاروبار کیا جائے گا، اگر ان اصولوں پہ کاروبار کیا جائے گا جو اصول اسلام نے قائم کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اور منافع آئے گا. تعلیم بھی ہوتی ہے، سکل بھی ہوتا ہے، ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے. کامیابیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کریں گے، جب اس میں اس اللہ کی خوشی کو ملحوظ رکھیں گے، اس کی مرضی کو ملحوظ رکھیں گے، تو اللہ برکتیں ڈالے گا. تو اس کاروبار کے اندر پھر ترقی اور منافع کی بڑھوتری آئے گی. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ دھوکہ دہی سے، فراڈ لگا کے اور لوگوں کے حق مار کے، لوگوں کا مال غصب کر کے اور وہ آگے بڑھ جائے گا، سیڑھی چڑھ جائے گا، بڑا تاجر بن جائے گا، بڑا بزنس مین بن جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. کیوں؟ برکتیں دینے والا، بزنسوں کو بڑھانے والا صرف اللہ ہے. اس کو راضی رکھ کے بزنس کرو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.